بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ رکوع سے کھڑے ہو یا سجدے کی طرف جائیں یا سجدے سے اٹھیں تو اپنی انگلیوں کو چھٹکانا شروع کر دیتے ہیں، انگلیوں کے یوں کہنے کے جو کڑاکے ہم کہتے ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی نماز کے ادب کے خلاف ہے اور فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ نماز کے اندر گناہ کبیرہ کے قائم مقام ہے، یہ حرام کے نزدیک ہے مکروہ تحریمی۔ تو نماز کے اندر اپنی انگلیوں کو چٹکانا یا کسی بھی قسم کی ایسی حرکت کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ اپنے کپڑوں کو حرکت دینا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسم کے بالوں کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ حرکت دینا، یہ بھی نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح اپنے جسم کو نماز کی حالت میں حرکت دے رہا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی اپنے بالوں کو کبھی سیٹ کرتا ہے، کبھی اپنی ٹوپیوں کو سیٹ کرتا ہے، کبھی وہ اپنے کپڑوں کو سیٹ کر رہا ہے، اور دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، بس ایسے ہی کھڑا ہے۔ اور اس کی حد کیا فقہا نے بیان کی کہ جو بندہ ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس قدر خشوع ہے نماز کے اندر، تو سوچیں جو پوری نماز کے اندر ہی جن کی ایسی حرکت ہوتی ہے، ہر ایک رکن کے اندر 10 20 مرتبہ اپنے ایک ہاتھ کو کبھی یوں کیا، کبھی یوں کیا، کبھی ٹوپی کو سیٹ کیا، کبھی کپڑوں کو سیٹ کیا، ان کی نماز کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو نماز کا دوسرا ادب کیا ہے، خشوع کیا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا رہے، جسم کو حرکت نہ دے اور نہ اپنے کپڑوں کو درست رکھے اور نہ ہی اپنے بالوں کو سیدھا رکھے۔ جیسے وہ اپنے کپڑوں کو لے کر آیا ہے، جس طرح اس کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جب سجدے کے بعد لوگ جاتے ہیں نا، دونوں سجدے کے درمیان جب بیٹھنے لگے تو اپنے کپڑوں کو پیچھے سے باہر نکالتے ہیں، باقی نہ کپڑے کے کہیں بچ نہ پایا جائے۔ تو یہ حرکت نماز کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس رب کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جو عز اور انکساری کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم اپنے کپڑوں کو بھی بند دینا گوارا نہیں کریں گے نماز کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم بھی بڑا کھڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے لیے نہیں بلکہ نعوذ باللہ اپنی اکڑ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ نماز کے ظاہری آداب کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو کیا ہے حرکت دے یا اپنے کپڑوں کو حرکت دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں اس حوالے سے، جو نماز کے اندر اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ کسی بھی جسم کے حصے کو حرکت دیتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو حالت نماز میں دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جس طرح بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھی ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا، داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، یا ایسے پکڑ کر گرنا شروع کر دیا بالوں کو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو خشع قلب ھذا، کہ اگر اس آدمی کے دل میں خشوع ہوتا، اگر اس آدمی کے دل میں انکساری ہوتی، اگر یہ بندہ عاجزی کا پیکر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخشعت جوارحہ، تو اس کا ظاہری بدن بھی اس کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا۔ یعنی ایسا نہ ہوتا کہ اگر اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر خشوع ہے، اس اور انکساری کا یہ پیکر ہے، تو یہ کبھی ظاہری طور پر اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف نہ رکھتا۔ تو جو بندہ ظاہری طور پر اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے نماز کے اندر، سمجھ لیں کہ وہ دلی طور پر بھی مکمل طور پر تیار نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کس لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بس اپنا وقت پورا کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں 2 سجدے دے لوں، 5-10 منٹ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر کے سیدھا گھر چلا جاؤں۔ کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، اس نماز کا بنیادی جو ہے وہ سبب کیا ہے، اصول کیا ہے، کیوں رب نے مجھے یہاں پر بلایا ہے، یہ اس بندے کے ذہن کے اندر خیال نہیں ہے، وہ بس وقت پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا لو خشعت ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس بندے کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کا جسم بھی اس کا اظہار کر رہا ہوتا۔ تو ہم ان تمام احادیث کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں کہ آیا ہمارے دل کے اندر یا ہمارے جو ذہن ہے اس کے اندر اس طرح کی جو خشوع ہے یا جو عجز ہے، انکساری ہے، وہ کتنی پائی جاتی ہے۔